آگے دیکھیے قرآن بھی فرماتی ہے، دیکھیے یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے، تم سے بعید تھا کہ تم نے یہ کیسے سوچا کہ تم کدھر بہکے جا رہے ہو، حالانکہ کتاب خدا تمہارے درمیان ہے جس کے دستور واضح ہیں، احکام روشن ہے، تعلیمات آشکار ہیں، تنبیہات غیر مبہم ہے اور اس کے اوامر واضح ہیں، اس قرآن کو تم نے پس پشت ڈال دیا، کیا تم اس سے منہ موڑ لینا چاہتے تھے؟ پھر بیوی جو اوپر سے ہی ہمارا موضوع چلتا آ رہا تھا کہ انہوں نے توجہ پیش کی کہ ہم نے فتنے کے خوف سے تدفین رسول پر خلافت کو ترجیح دی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس کی روح سے جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں نے یہ عذر تراشا تھا کہ ہم نے جنگ میں اس لیے شرکت نہیں کی کہ رومی عورتوں پر فریفتہ ہو کر، یعنی کہ روم کی جو ملک روم کی جو عورتیں تھیں ہم اس پہ فدا ہو کر کہیں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ انہوں نے یہ توجہ پیش کی کہ ہم جنگ میں نہیں جا رہے۔ وہی مثال جو ہے بیوی نے یہاں پہ استعمال کی، قرآن حکیم ان کے جواب میں فرماتا ہے دیکھو یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، یعنی یہ عذر تراشی خود سے جو ہے خود سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی یہ عذر پیش کرنا، یہ توجیہات، یہ بہانے بازیاں بنانا، یہ جو ہے خود سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آگے دیکھیے یعنی امامت و خلافت سے تمہارے دور کا بھی واسطہ نہ تھا، عام انسان نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ مقام تمہارے پاس آئے گا، چنانچہ تاریخی شواہد گواہ ہیں، عام مجاہدین اور انصار میں سے کسی کو اس بات میں شک نہ تھا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت علی علیہ السلام کی ہوگی۔ تمام ادیان میں امامت کا جو مقام معیار رہا ہے وہ قرآن پاک سے ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نسلوں میں امامت کا سلسلہ قائم رہا تو کس اساس پر رہا؟